آج کا درس جو میری نئی کتاب چھپ کے آ رہی ہے، روزے کے احکام و ثمرات پہ، احکام و ثمرات پہ جو نئی کتاب آ رہی ہے، آج کا درس اور اس سے اگلا درس انشاءاللہ دونوں درس اس کتاب پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جو کتاب ابھی چھپ کے آ رہی ہے، پریس میں جا چکی ہے، اس کا نام رکھا ہے روزے کے احکام و ثمرات۔ یہ 4 سال پہلے بھی چھپی تھی، تو اس میں نے پھر اضافہ جات کر دیے، اس میں مزید اضافہ کیا، لیکن اس کو اتنا طویل اور مفصل نہیں کیا کہ جس سے وہ عوام کے لیے مشکل ہو جائے اس کو پورا پڑھنا اور اس کو سمجھنا۔ مقصد آپ کو شعور دینا ہے، آپ کو سمجھانا ہے، اس لیے اس کو کافی مختصر رکھا ہے۔ لیکن وہ انشاءاللہ روزے کے حوالے سے جتنے بھی جدید مسائل آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں یا جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، اس مختصر سی کتاب میں آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ رمضان اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک، اور یہ اس لیے آتا ہے تاکہ ہمارے دلوں سے زنگ اتارا جا سکے۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کو ریگمال کے ذریعے سے رگڑ کے اس کا زنگ اتارا جاتا ہے، اسی طرح رمضان بھی ہمارے لیے دلوں کا ریگمال ہے۔ کیا ہے؟ جس میں دلوں کا زنگ اتارا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور جب رمضان آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمر ہمت باندھ لیتے اور آپ اظہار فرماتے جیسے کوئی تیار ہو جاتا ہے عبادت کے لیے۔ حضور تو پہلے ہی بڑی عبادت فرماتے ہیں، لیکن اس میں اور اضافہ فرما دیتے، اور سخاوت کے لیے بھی۔ کیا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسے تو سخاوت دریاؤں کی طرح بہتی تھی، لیکن رمضان میں حضور کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ رواں دواں ہو جاتی، تیز آندھی سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ جیسے تیز آندھی آتی ہے اور اپنا اثر ہر ایک کو دکھاتی ہے نا، اسی طرح آقا کی سخاوت بہت زیادہ عام ہو جاتی اور بہت زیادہ ہو جاتی، بہت زیادہ بھی ہو جاتی اور بہت عام بھی ہو جاتی۔ تو کمر ہمت حضور باندھ لیتے رمضان کے آتے ہی۔ تو یہ شوق کا اظہار ہم مسلمانوں میں ہونا چاہیے، رمضان کی آمد کے حوالے سے خود کو تیار کرنا چاہیے، ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پہلے سے تیار نہیں کیا ہوگا تو رمضان میں جو وقتی جوش ہے وہ 2-3 دن 4 دن سے زیادہ اثر نہیں دکھاتا۔ 4-5 دن کے بعد آپ بالکل روٹین پہ آ جاتے ہیں، چونکہ عادت نہیں ہوتی، نماز کی عادت نہیں ہے، تلاوت کی عادت نہیں ہے، ذکر و درود کی عادت نہیں ہے، اور اسی طرح اچھے اخلاق کی عادت نہیں ہے۔ تو 2-4 دن تکلف کریں گے، تھوڑا سا جبر کریں گے، اور 4-5 دن کے بعد آپ اپنی روٹین پہ آ جائیں گے، نماز بھی نکل جائے گی، تلاوت بھی نکل جائے گی، اسی طرح گالی گلوچ اور غیبت اور چغلی اور فضول باتیں اور فضول گفتگو جو عام روٹین میں چلتی وہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے پہلی تو میری نصیحت میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں خود کو تیار کرنا ہے۔ کیا تیار کرنا ہے؟ رمضان کے لیے۔ کس کے لیے بولیے؟ خود کو تیار کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا؟ اگر تیار نہیں کریں گے تو وہ جو پرانی عادت ہوگی وہ لوٹ آئے گی، وہ ہمارے اندر، بولیے، لوٹ آئیں گے۔ یہ بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بولیے۔ دوسرا یہ کہ رمضان، اب اس میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، تو پھر گناہ کس طرح ہوتے رہتے ہیں؟ گناہ، بولیے۔ ہاں، اس کا جواب بھی وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کر دیا، کہ چونکہ ہمیں عادت ہو چکی ہوتی ہے گناہ کی، غیبت کی، چغلی کی، گالی کی، فضول باتوں کی،
وہ ہماری عادت رپیٹ ہوتی رہتی ہے، ہماری عادت رپیٹ ہوتی رہتی ہے۔ وہ ہم عادتاً گناہ کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہمیں گناہوں کی عادت پڑ چکی ہوتی، تو ہماری عادت تقاضا کر رہی ہوتی ہے جو ہم بار بار گناہ رمضان میں بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہماری طبیعت میں دین کو پیدا فرما دے۔ طبیعت میں دین آ جائے گا تو پھر آپ بیمار بھی ہوں گے تو آپ کو دین کے احکام پر عمل کرنے سے سکون ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ موقع تلاش کریں گے دین کو چھوڑنے کا کہ اب میں بیمار ہوں، اب میں تھک گیا ہوں، نہیں، بلکہ جب دین آپ کی طبیعت میں آ جائے گا، کیا طبیعت میں آ جائے گا، تو پھر آپ کے لیے دین کے احکام پر عمل کرنا بالکل ایک سکون لینے والی چیز کی طرح ہو جائے گا۔ اس کو ایک بات سے سمجھیں، ہمارے ہاں ایک ترجمہ لکھا ہوتا ہے اور وہ غلط ترجمہ ہے۔ حدیث یوں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز میں حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ بات سمجھ آ گئی؟ نماز میں میری آنکھوں کی، اصل حدیث یوں ہے۔ اب یہ کیا ہے، فرمان کیا ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ انسان کو بڑا خوبصورت منظر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، طبیعت خوش ہو گئی، ایسا ہی ہے نا؟ یا آپ کو کوئی بہت بڑی کامیابی ملتی ہے اور اس کو آپ اس منظر کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ یا ایک باپ اپنی اولاد کو کامیاب ہونے کے لیے ایک عرصے تک انتظار کرتا ہے، جب اس منزل پہ پہنچتا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، ایسے ہی ہے نا؟ تو حضور نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی، یہ تینوں چیزوں کو نماز میں لے لیجئے۔ نماز وہ منظر بھی ہے جو آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے، وہ وقت اور کیفیت بھی ہے جو آنکھیں، اور وہ مقام بھی ہے جو آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ اگر واقعی نماز ہماری طبیعت کا حصہ ہو، نماز بولیے طبیعت کا حصہ ہو، تو پھر نماز وہ منظر بھی دیتا ہے، وہ منظر بھی بولیے جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھنڈی، اور وہ کیفیت بھی آپ کو دے گا، کیفیت بھی بولیے، اور وہ مقام بھی آپ کو دکھائے گا جس کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں۔ بہرحال یہ موضوع سے پھر ہٹ جائیں گے، میں نے اشارہ دیا آپ کو تھوڑا سا کہ جب طبیعت کا حصہ بن جائے دین تو وہ ایک سکون سا بن جاتا ہے انسان کے لیے، کیا سکون بن جاتا۔ جیسے ایک بہت بڑا ادیب ہوا ہے، اس کے بارے میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں صرف اس کے بارے کوئی لکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس کی زندگی میں صرف 2 راتیں آئیں جب اس نے کتاب نہیں پڑھی، اس کی زندگی میں صرف 2 راتیں ہیں جب اس نے کتاب، ایک اس کی شادی کی رات تھی، ایک اس کی، اور دوسری اس کی موت کی رات تھی۔ باقی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ جب سے اسے ہوش آیا کبھی اس نے کتاب، اچھا میں نے یہ بات اپنی شادی سے پہلے پڑھ لی، اپنی شادی سے، تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ ریکارڈ میں نے توڑ دینا ہے، ریکارڈ میں نے، تو میری جب شادی کی رات تھی تو میں نے اپنی زوجہ سے کہا بھی تھوڑی دیر انتظار کریں، میں یہ کتاب پڑھ لوں۔ میں بیٹھ گیا، پھر منہاج العابدین امام غزالی کی اس وقت میرے پاس تھی، اس کا میں نے مطالعہ کیا، تو وہ ریکارڈ میں نے توڑنے کی کوشش کی کہ شادی کی رات بھی پڑھا جائے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ چیز طبیعت کا حصہ بن جائے تو یہ سکون دینے لگ جاتی ہے، ہر سکون سے بڑھ کر، ہر سکون سے، دولت جمع کرنے والا سکون، عورت کا سکون، ہر سکون سے بڑھ کر دین آپ کا سکون بن جاتا ہے، ذکر آپ کا سکون بن جاتا ہے، تلاوت آپ کا سکون بن جاتی ہے، روزہ آپ کا سکون بن جاتا ہے۔ جیسے حضور مولا کائنات نے فرمایا
کہ میرا دل چاہتا ہے کیا کہ میں گرمیوں کے روزے رکھوں. روزے ہمیشہ گرمیوں میں آئیں فرمائیں, یہ میری تمنا ہے, کیونکہ گرمیوں کے روزے مجھے سکون دیتے ہیں اور سردیوں کی راتوں کی عبادت مجھے سکون دیتی ہے. اس میں جو پہلو پایا جا رہا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو جان چھڑا رہا ہے اس کے لیے سردیوں کے روزے اچھے ہیں, اور جس کا روزہ اس کا شوق, اس کی لگن, اس کی لذت, اس کا سکون بن چکا ہے, وہ تمنا کرتا ہے کہ عمر بھر گرمیوں کے روزے رکھتا چلا جاؤں. اسی طرح جو عبادت, رات کا قیام, نفلی عبادت سے جان چھڑانا چاہتا ہے اس کے لیے تو گرمیوں کی راتیں بہتر ہیں. لیکن جس کا وہ شوق بن چکا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے رات نہ گزر جائے بلکہ لمبی رات ہو, کیا جس طرح کوئی اپنے محبوب سے ملتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وقت تھم جائے, گھڑی رک جائے اور کوئی اس کو پابند سلاسل کر دے, چاہتا ہے نا. تو جس طرح کسی کا ایسا مزاج محبوب سے ملاقات کے وقت ہوتا ہے, بالکل اسی طرح, کیا بالکل اسی طرح جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے قیام کے لیے, تو اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ رات لمبی ہو, چھوٹی سی نہ. تو یہ میں جسٹ آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ جب یہ طبیعت کا حصہ بنے تو کیسا سکون دیتی ہے. عبادت, تلاوت, ذکر یہ طبیعت کا حصہ بن جائے. کیا بولیے؟ طبیعت کا حصہ. یہ ڈنڈا جبر کے ساتھ نہ ہو بلکہ طبیعت کا حصہ. لہٰذا یہ میرا عاجزانہ فقیرانہ پیغام ہے کہ ہمیں تیاری کروانی چاہیے, خود بھی کرنی چاہیے, اپنے گھر والوں کو بھی ذہن بنانا چاہیے کہ رمضان آنے والا ہے. یہ 4-5 دن پہلے سے روٹین اپنی شروع کر دیں, تلاوت والی, عبادت والی, ذکر والی, مجاہدے والی, بیٹھ کے درود و سلام پڑھنے والی اور فضول گفتگو کو ترک کرنے والی عادت ابھی سے شروع کر دیں. ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے.